دور خلافت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک قتل کا مقدمہ آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے۔ قتل کی نوعیت ایسے ہوتی ہے کہ ایک اجنبی شخص سے ایک مدینے کا رہائشی قتل ہو جاتا ہے۔ مقتول کے جو بیٹے ہیں وہ ایک اجنبی کو پکڑ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لاتے ہیں اور یہ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ قاتل سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تو نے ان کے باپ کو کیوں قتل کیا، اس نے کہا کہ میں مسافر تھا، میں دور دراز علاقے سے آیا تھا، میں تھکا ہوا تھا، میرا اونٹ بھی تھکا ہوا تھا، تو ایک چراگاہ میں نے اپنے اونٹ کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اتنے میں ان کا باپ آیا اور اس نے میرے اونٹ کو پتھر مارا جس سے اس کی آنکھ نکل گئی۔ مجھے غصہ آیا، میں نے وہی پتھر پلٹ کر ان کے باپ کو مارا جو ایسے ٹھکانے پر لگا جس سے ان کے باپ کی موت ہو گئی۔ قاتل نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے 3 دن کی مہلت دیں، میرے پاس ایک امانت ہے میرے دوست کی جس کا ٹھکانہ صرف مجھے پتا ہے، اور اگر آپ نے مجھے یہاں سزا کے طور پر قتل کر دیا تو وہ امانت اس دوست تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دیں تو وہ میں امانت اپنے دوست تک پہنچا کر میں واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں اگر تمہارا کوئی ضامن ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ضامن نہیں تھا، وہ کسی کو نہیں جانتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ شخص ضمانت پر چلا جاتا ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد لوگ دوبارہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ انتظار بڑھتا جا رہا ہے، وہ شخص واپس نہیں آیا، وہ اجنبی واپس نہیں آیا۔ لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دے رہے ہیں کہ تو نے ایک اجنبی کی ضمانت دی، اب جو اس کی سزا ہے وہ تمہیں ملے گی۔ اتنے میں دیکھا تو وہ اجنبی جس نے 3 دن کی مہلت دی تھی وہ واپس آ رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا، ابو ذر آپ نے اس کی کیوں ضمانت دی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ شہر مدینہ میں تھا، دائیں بائیں یہ دیکھ رہا تھا، یہ کسی کو نہیں جانتا تھا، میں نے سوچا کہ یہ میرے آقا کے شہر میں ہے اور یہ یہاں اپنی ضمانت کو تلاش کر رہا ہے، تو میں نے اس لیے اس کی ضمانت دی۔ اس اجنبی سے پوچھا کہ تو کیوں واپس آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں گھر جا کے سوچا، جب میں ضمانت دے رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میری ضمانت ایک اجنبی شخص نے دی جس کو میں جانتا بھی نہیں، اور آج اگر اس کو میری وجہ سے سزا ملے گی تو قیامت تک لوگ اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے، تو میں اس لیے پلٹ کر آیا۔ حضرت عمر فاروق کبھی فیصلہ کرنے والے تھے کہ مقتول کے بیٹے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سیاہی اور یہ کالخ ہم اپنے چہرے پر نہیں مل سکتے کہ ایک طرف شہر مدینہ کو دیکھ کر ابو ذر ضمانت دے رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اجنبی اس لیے پلٹ کر آتا ہے کہ وہ اجنبیوں کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا۔ تو ہم یہ سیاہی اپنے چہرے پر نہیں ملتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم اپنے اس باپ کے قاتل کو معاف کرتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، یہ وہ معاشرہ تھا جس میں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا جاتا تھا، ایک دوسرے کی سمجھ بھی رکھی جاتی تھی، ایک دوسرے کے لیے احسار اور قربانی کا جذبہ بھی رکھا جاتا تھا۔ آج ہم ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔